السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں محمد نوشاد علی۔ ناظرین، بات تو اس وقت ایران اور امریکہ اور جو جنگ ہے مشرق وسطیٰ کی اسی سے متعلق ہوگی، لیکن یہاں پہلے میں چاہوں گا کہ ہم ایک بات جو ہے اس وقت جو سب سے بڑا موضوع بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر، جس پر حکومت بھی سٹپٹا رہی ہے اور عوام میں بھی اس پر سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل میڈیا پر بہت بحث جاری ہے، وہ یہ ہے کہ جو عمران خان کے صاحبزادے ہیں قاسم خان صاحب، کل انہوں نے ایک جسے کہہ لیجیے فورم سے خطاب کیا، 47 ممالک کا فورم تھا، اور وہاں پر یہ بات سامنے آئی کہ انہوں نے جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے پاکستان کا وہ واپس لینے کی بات کی۔ اس میں ایک مس انفارمیشن کہہ لیں یا کوئی اس کے اندر کوئی تھوڑی پرابلم یہ ہے کہ قاسم خان کی جو تقریر ہے جو 47 کنٹریز کے ساتھ انہوں نے کی، اس کے اندر براہ راست انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جس میں جی ایس پی پلس سٹیٹس واپس لینے کی بات کی، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ڈاکٹر عثمان خان کوئی ہیں جو ان کے اپنے آپ کو جو عمران خان صاحب ان کی فیملی کا ممبر بتاتے ہیں، اور انہوں نے ایک سائیڈ لائن پہ جو ایک فورم ہو رہا تھا وہاں بیٹھ کر یہ گفتگو کی کہ جو ہیومن رائٹس ہیں ان کی وائلیشن کے اندر پاکستان ہے اور پاکستان کی موجودہ قیادت ہے یا حکومت ہے، اور اس کے پرسپیکٹو کے اندر یہ جی ایس پی پلس جو سٹیٹس ہے اس کو واپس لیا جائے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر جو پی ٹی آئی کے رہنما بھی موجود تھے، زلفی بخاری صاحب بھی موجود تھے، اور میں نے جب اس ویڈیو کو غور سے دیکھا تو ایک صاحب جو ہیں وہ پیچھے سے ڈاکٹر عثمان خان کو منع کر رہے ہیں کہ آپ یہ گفتگو نہ کریں۔ اگر آپ غور سے دیکھیں اس ویڈیو کو تو اس کے اندر وہ باقاعدہ یہ والے اشارے کرتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ کٹ اٹ ڈاؤن، یہ گفتگو نہ کی جائے۔ بہر طور یہ ایک معاملہ ہے جو اس وقت چل رہا ہے۔ پاکستان کے خلاف کوئی بھی بات کرے گا یا پاکستان کے عوام کے مفادات کے خلاف کوئی بات کرے گا تو یقیناً پاکستانی عوام اس پہ ریئیکٹ بھی کریں گے اور اسے برا بھی کہیں گے۔ تو جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ کسی ایک پارٹی یا کسی ایک جماعت کا معاملہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ نقصان شاید پاکستان تحریک انصاف سے کو زیادہ ہو، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ فیصل آباد کے اندر ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، جی ایس پی پلس کا فائدہ جو ہے انڈسٹری اٹھاتی ہے، اور فیصل آباد میں پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ملے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب تک جو صاحب ہیں ان کو بھی معاملات آپ کے سامنے ہیں، وہ سیٹ نشست نہیں جیتے گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس پاکستان کے لیے ہے، کسی ایک جماعت یا کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ پاکستانی عوام کا معاملہ ہے۔ اس طرح کی سٹیٹمنٹ سے گریز کرنا چاہیے، اور قاسم خان صاحب کو بھی یا پاکستان تحریک انصاف کے جو ذمہ داران ہیں انہیں ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے جو اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں جس کا ایکچولی جو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ بہرطور اس معاملے پر زیادہ ڈیبیٹ کی طرف جانے کے بجائے اصل جو موضوع ہے، جو آج کا موضوع ہے جس پہ گفتگو ہو رہی ہے، وہ ہے امریکی صدر کی جو گفتگو۔ ایک دفعہ پھر امریکی صدر نے جو ہے وہ ایران کو وارننگ دے ڈالی ہے۔ وہ کہتے کل تک وہ کہہ رہے تھے یہ جو اب قیادت ہم سے بات کر رہی ہے یہ ٹھیک ہے، یہ مناسب بات کر رہی ہے، لیکن آج وہ کہتے ہیں بڑے عجیب سے لوگ ہیں، عجیب طریقے سے بات کرتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی وہ تھریٹ بھی کرتے ہیں کہ ان کو یہ جلد از جلد مذاکرات کا معاملہ نپٹا لینا چاہیے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اور اگر دیر ہو گئی تو پھر بہت نقصان ہوگا، بہت برا ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے پہلے بھی وہ اس قسم کی وارننگز دیتے رہے۔ کل وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولینا وائٹ جو ہیں انہوں نے بھی جو گفتگو کی تھی اس میں بھی ایک طرح کا تھریٹننگ ایسپیکٹ موجود تھا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر ایران نے اپنی شکست تسلیم نہ کی تو ہم 20 گنا زیادہ سخت حملے کیے جا سکتے ہیں ایران پر۔ لیکن ایران کے پرسپیکٹو میں اگر آپ دیکھیں تو ایران اور اس کی جسے کہہ لیجیے سپورٹنگ تنظیمیں یا ان کے جو اتحادی ہیں یا ان کے جو لائک مائنڈڈ ہیں وہ اس جنگ کو ختم ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ جنگ بندی چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اور اگر جنگ بندی چاہتے ہیں تو پہلی جو ان کی اس وقت جو جسے کہہ لیجیے ڈیمانڈ ہے، جو سب سے پرائرٹی پہ جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کی ایشورٹی ایران کو دی جائے کہ یورپی ممالک، اسرائیل، امریکہ، مشرق وسطیٰ کے ممالک کوئی ایران پر آئندہ حملہ آور نہیں ہوگا۔ یہ ایک معاملہ ہے جہاں سے وہ بات شروع کرنا چاہتے ہیں۔ باقی باتیں نیوکلیئر ہے یا بیلسٹک میزلز ہیں یا پروگرام، یہ ساری باتیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بعد میں کریں گے، پہلے اس چیز کی ایشورٹی دی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس ہرجانہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ ناظرین، جو اس وقت کی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز بند ہے، دنیا کی تجارتی شارک پر اس وقت ایران کا ہاتھ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر کچھ ریلیف جو ہے وہ باب المندب سے ہے، آبنائے باب المندب جو وہاں پر بھی اب کہا جا رہا
وہاں سے بھی تھریٹ کر دیا گیا ہے کہ یمن کے حوثی باغیوں نے کہ اگر وہ زیادہ کوئی ہمارے ساتھ ایران کے اوپر کوئی حملہ ہوا یا اٹیک کیا گیا تو پھر ہم جو ہے اسے بھی بند کر دیں گے۔ شمشاد صاحب میرے ساتھ ہیں اس وقت، سابق سیکرٹری خارجہ ہیں، جو بین الاقوامی امور ہیں ان پر گہری نظر رکھتے ہیں اور ان پر اپنا جو ہے وہ بڑا بے باک تجزیہ بھی دیتے ہیں۔ احمد ولید صاحب تجزیہ نگار ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، ہمارے سینئرز میں ہیں اور بہت لپی تلی اور بڑی نیوٹرل گفتگو کرتے ہیں۔ حامد المشرقی صاحب باہر بھی بین الاقوامی امور پر گفتگو کرتے ہیں، زیادہ وقت چونکہ باہر ہوتے ہیں، وہاں کے لوگوں سے ملتے ہیں، نبض کا پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت کیا ہے۔ میں سب سے پہلے شمشاد صاحب آپ کے پاس آؤں گا۔ یہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل یہ جو ٹیکٹک ہے کہ ایک طرف مذاکرات کی بات ہے، پاکستان اس میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے، جو ایران ہے وہ بڑا خم ٹھوک کر کہہ رہا ہے کہ ہم اس وقت جنگ بندی چاہتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں جس طرح وہ سی آئی اے کے جو سابق سربراہ ہیں سی آئی اے کے MI6 کے سربراہ نے جیسے کہا ہے کہ لگ رہا ہے کہ اس وقت ایران کا پلڑا بھاری ہے، تو اس پرسپیکٹو کے ساتھ جب ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ دوسری سائڈ سے پریشرائز کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ میرینز بھیجنے کی بات ہو، وارشپ ٹریپولی پہنچنے کی بات ہو، یا جس طرح سپیکر نے کہا کہ جی وہ ہمارے جزیرے خارگ پہ جو ہے نا اس پہ قبضے کا پلان بنا کے بیٹھے ہیں، تو یہ جو پریشر ٹیکٹکس ہیں یہ مٹیریلائز کر سکتے ہیں ٹرمپ؟ دیکھیے، ٹرمپ جو کچھ کر رہا ہے پہلے آپ کو اسے اچھے طریقے سے سمجھنا ہوگا۔ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جب سے آیا ہے اقتدار میں، یہ ابھی تو اس کی دوسری ٹرم ہے نا، جی اس نے پہلی ٹرم میں بھی آ کے دنیا تہس نہس کر دی تھی۔ یہ جو نئی بات نہیں ہے جو کچھ اس نے اب کیا ہے، جی اس وقت آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا تھا جب 2016 میں یہ منتخب ہوا تھا پہلی ٹرم کے لیے، اور جنوری 2017 کو اس نے اپنا چارج لیا تھا جو اوتھ ٹیکنگ ہوتی ہے، جی تو اس کے فوراً بعد اس نے اپنا کام شروع کر دیا تھا، اور وہ کام تھا کہ نیتن یاہو جو کہتا تھا اس پر یہ عمل کرتا تھا۔ پہلے دن سے یہ پٹھو ہے نیتن یاہو کا۔ اچھا، تو اس وقت آتے ہی 2017 میں اس نے وہ ایک نیوکلیئر ڈیل جو ایران کے ساتھ باقاعدہ یونائٹڈ نیشنز کی سلامتی کونسل کے 5 ممبر جو ہیں پرماننٹ پکے جی ممبر جو بڑے ہیں، جس میں امریکہ بھی شامل ہے پلس جرمنی، تو 6 ممالک نے نیگوشیٹ کیا تھا۔ پہلے تو اس وقت بھی بہت ٹینشن تھی، کھینچا کھانچی تھی، اور وہ امریکہ پریشر لا رہا تھا۔ اس وقت چھوٹا بش تھا، اور چھوٹے بش نے آلریڈی افغانستان پہ جنگ شروع کی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی پھر 2002 یا 2003 میں عراق میں بھی جنگ شروع کر دی۔ تو یہ جنگیں لڑنے کا موسم تھا امریکہ کا۔ یہ جنگیں شروع سے جب سے امریکہ سپر پاور بنا ہے، اور جب سے پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی ہے، اس وقت سے یہ اپنی طاقت جو ہے وہ آزماتا رہا ہے۔ اور دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد اس نے 2 بڑے جو دشمن تھے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا، ایک سوویت یونین تھا اور دوسرا مسلم دنیا۔ تو فیصلہ اس نے یہ کیا تھا کہ میں نے سوویت یونین کا خاتمہ کرنا ہے، اور وہ مسلمانوں کو استعمال کر کے کرنا ہے، یعنی دونوں دشمنوں کو آپس میں لڑا رہے ختم تھا اور ایک طریقے سے۔ تو اس نے سوویت یونین کے خلاف، آپ کو یاد ہوگا کہ جو سرد جنگ تھی اس کا میدان جنگ ہمیں بنایا تھا پاکستان کو، بیکاز پاکستان ہم لوگ بڑے امریکہ کے شہدائی تھے پہلے دن سے ہی۔ تو اس وقت اس نے ہمارے اڈے استعمال کر کے سوویت یونین کی نقشہ کشی کی تھی ساری، اور بالآخر جب افغانستان میں بادشاہ تھی ظاہر شاہ کی، اس کو امریکہ نے اوور تھرو کروایا 1973 میں، اور پھر اس کے بعد سوویت یونین کو obviously it was sucked in، جو افغانستان میں خلا پیدا ہوا تو it was sucked in، اور وہ آ کے افغانستان میں اس نے 2-3 حکومتیں یک کے بعد دیگرے بنائیں، کبھی ببر کرمل تھا، کبھی دوسرا تھا، مجھے اب نام نہیں ان کے 2-3 قرآنوں کے یاد۔ تو وہ کرنے کے بعد تو 79 was the پنچ ڈیٹ جو اصل آتی ہے جب امریکہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سوویت امپائر پہ ایک فیٹل حملہ کیا جائے، اور اس کے لیے اس کو پاکستان کی طرف سے بڑا اچھا کاریگر آدمی مل گیا تھا، پریزیڈنٹ ضیاء الحق۔
اور وہ تیار تھا، اور اتنا جہاد کا سلسلہ تیار امریکہ نے کر لیا تھا کہ جو جہادی اسکول سے ہمارے سارے ہزاروں مدرسے تھے ان کو جہادی انکیوبیٹرز میں کنورٹ کیا گیا. اور وہ جو لٹریچر تھا وہ اسامہ بن لادن اس وقت آ گیا تھا، وہ امریکہ کے ہتھے چڑھ گیا تھا، تو پورا امریکہ میں وہ پبلش ہوتا تھا لٹریچر عربی میں، اور وہ پھر استعمال ہوتے تھے. یہاں جہادی ہمارے مدرسوں کو جہادی سینٹر انکوبیٹرز بنا دیا. یہاں سے 13 سال کے بچوں کو جہادی بنا کے سوویت یونین کے خلاف لڑائی لڑی گئی. تو وہ 10 سال لڑائی لڑی امریکہ نے، اور ہمارے نے جیت لی. ضیاء الحق، تھینکس ٹو ضیاء الحق. ضیاء الحق جسٹیفائڈ تھا وہ لڑائی لڑنے میں، کیونکہ ہمیں یہ پتا تھا کہ سوویت یونین کی نظر گرم پانیوں پر بڑے عرصے سے تھی کہ ہمیں ایک آؤٹ لیٹ لینا ہے گرم پانیوں میں پہنچنے کا، اور وہ آؤٹ لیٹ سینٹرل ایشیا کے تھرو پاکستان کے راستے سے ہو سکتا تھا. تو پاکستان تک پہنچنے کے لیے افغانستان ضروری تھا قابو کرنا. تو اس نے قابو تو کر لیا افغانستان، لیکن اس کے بعد پاکستان نے اتنی ریزسٹنس بلڈ اپ کی. ہم نے تو یونائٹڈ نیشنز میں ایمرجنسی سیشن جنرل اسمبلی کا بلا دیا تھا، اور بہت زبردست ڈپلومیٹک کاروائیاں کی، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ سوویت یونین کو شکست ہو گئی. اور شکست ہونے کے بعد جب سوویت یونین یہاں سے ودرا کر رہا تھا تو پریزیڈنٹ ریگن نے ضیاء الحق کو کہا کہ جنرل وی آر ڈن، ہم نے جو مقصد تھا اپنا پا لیا، سوویت امپائر ہیز بین ناؤ ڈسمینٹلڈ، تو ہم جا رہے ہیں. تو ضیاء کی لڑائی ہو گئی ریگن کے ساتھ کہ بھئی تم ایسی کس طرح جا سکتے ہو، سارا ملبہ ہم پہ پڑا ہے، کلاشنکوف کلچر سارا ہمارے پاس آ گیا تھا، اور ملینز آف ریفیوجیز ادھر آ گئے تھے، اور افغانستان اٹسیلف واز ٹوٹلی ڈسٹرائیڈ. لیکن وہ پھر ہمارے ہاں اندرونی وہ بڑی مقصد میرا کہنے کا ہے کہ پاکستان کو استعمال کر کے بڑی جنگ امریکہ نے کی، جس میں برلن کی دیوار پر گرا دی گئی، ایسٹ جرمنی آزاد ہو گیا، اور یورپ خوشحال ہو گیا، جمہوری ہو گیا، اور ہم اسی ملبے کے تلے ابھی تک دبے ہوئے ہیں، اور آج بھی جو کچھ ہے ہم افغانستان میں الجھے ہوئے ہیں. تو یہ تو ایک واقعہ ہے. لیکن امریکہ کا جو دوسرا دشمن تھا وہ مسلمان تھے، تو مسلمانوں کو وہ ایک لڑائیاں لڑوا رہا تھا. اور دوسری طرف ٹرمپ نے 9/11 کا ایک فالس فلیگ سٹیج کر کے انجینئر تھا وہ سارا واقعہ. میں اس وقت I was personally physically present in New York. I was Pakistan's ambassador. اور وہ میں ساری حقیقت جانتا ہوں کہ وہ باقاعدہ انجینئر تھا جو ٹوین ٹاورز کو گرایا گیا تھا، اور وہ گرا کے انہوں نے افغانستان پہ حملہ کیا، ہمیں دھمکی دے دی کہ یو آر آئیدر ود اس اور اگینسٹ اس، اور ساتھ ہی پھر اس وقت سے مسلم ممالک کے خلاف یہ لڑائیاں شروع ہو گئی. تو یہ امریکہ نے جو کھیل تھی وہ کر رہا. آج جو سلسلہ ہے وہ امریکہ اس وقت بدقسمتی یہ ہے دنیا کی اور امریکہ کی کہ ان کا جو صدر ہے وہ ایک ایسا بندہ ہے جو نہ سیاستدان ہے، نہ کوئی ڈپلومیٹ ہے، اور نہ اس کو کوئی ایتھکس اور موریلٹی کا اندازہ ہے، اور اس کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ، جو ایک بنیادی طور پر جواری ہے. ریئل اسٹیٹ مین، پیسہ بناتا ہے ذاتی مفاد کی بنا پر، اور کوئی کنسنٹریشن نہیں ہے. تو یہ بندے نے یہ جنگ پہلی ٹرم میں اس نے وہ نیوکلیر ڈیلز کا اسکریچ کیا ایران کے ساتھ، پھر اس کے بعد مسلمان ملکوں سے ریکگنائز کروانا شروع کر دیا اسرائیل کو. وہ سعودی عرب نے بھی کمٹ کیا تھا، لیکن وہ چھوڑ دیا سعودی عرب نے بیکاز آف ڈومیسٹک پریشر، وہ نہ ہو سکا. تو اب اس دفعہ وہ جو ایبراہم اکارڈ تھا وہ کمپلیٹ ہونا تھا. یہ آیا، پرشین گلف کی ریاستوں کو وزٹ کیا ٹرمپ، وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا تماشا کہ جو شہزادے تھے وہ ٹرمپ کے غلام تھے اور یہ بادشاہ تھا. جو گلف کی ریاستوں کو جب وزٹ کیا، سعودی عرب، قطر، امارات، اور ان سے ٹریلین ڈالر بٹور کے یہ لے گیا اور تحفے لے کے چلا گیا. اور جب سب چیزیں ہو گئی اور ان کو کہہ دیا کہ تمہاری سیکیورٹی میرے ذمہ ہے، تو وہ سیکیورٹی اڈے بنائے ہوئے ہیں، اور ان اڈوں کو استعمال کرنے میں شمشاد صاحب آپ کے پاس واپس اسی مسلم ممالک کی جہاں بات ہو رہی ہے میں اس پہ آتا ہوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے حامد مشرقی صاحب، میں چاہوں گا کہ پہلے اس وقت جو ایک بات ابھی کہی گئی ہے کہ یہ اسرائیلی وزیر اعظم کے پٹھو تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ پٹھو ہیں، یا وہ ایپسٹین فائلز والی معاملہ جو ہے وہ زیادہ غور طلب ہے، یا وہ زیادہ اہم ہے کہ جی وہ ایپسٹین فائلز کی بلیک میلنگ ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے یہ کچھ کرنے کو مجبور ہے، ایک ایسی جنگ میں وہ کود گئے ہیں
جس کے اندر مس کیلکولیشن کی بات بھی کی جاتی ہے, اور اب وہاں سے نکلنے کے لیے راہ فرار بھی دستیاب نہیں ہے, کیونکہ ایرانی بھی جو ہیں سم ہاؤ وہ بہت اس وقت اگریسو اس کے اندر سٹانس کے اندر ہے کہ ڈو اینڈ ڈائی پہ کھڑے ہیں. بہت شکریہ نشاط صاحب. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ خالی وہ نیتن یاہو کے پٹھو نہیں ہے. بنیادی طور پہ امریکہ کے اندر جس انداز میں زائنسٹ لابی کا کنٹرول ہے, کوئی بھی امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ یہودی جو اثر ہے اور یہودی کنٹرول سے باہر تو ہے ہی نہیں. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, کینیڈی کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا, اور کینیڈی نے ریزسٹ کیا اور اس کو اسیسینیٹ کر دیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے اپنی پہلی ٹرم میں, ہم سب کو یاد ہونا چاہیے کہ جو اسرائیل کا ایمبیسی دارالخلافہ ہے یروشلم شفٹ کروایا اور ایمبیسی اپنی یروشلم لے گیا, اور اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ مطلب جو ہماری جو فلسطین کاز ہے یا پوری مسلم دنیا ہے, ہمارے اس پہ سخت تحفظات ہیں. اچھا, تیسری بات یہ ہے کہ موجودہ صورتحال کے اندر خالی ایپسٹین فائل از ون آف دا بگیسٹ ریزن, لیکن ایپسٹین فائل بھی تو موساد کا ہی پروجیکٹ ہے نا. سو موساد اور زائنزم جو ہے انہوں نے مل کر مکمل طور پر جکڑا ہوا ہے امریکی حکومت کو, جس کے اوپر وہ ایک پپٹ کے طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ ایز اے صدر بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس ساری صورتحال کے اندر وہ جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے, اس کے اندر ابھی جو اسرائیل کے لیے جو بڑی سب سے رکاوٹ تھی, جو اس کو نظر آیا, اس نے شام کو بھی ایک طرح زیر نگین کر لیا, عربوں کو کنٹرول کر لیا. تو اس کے بعد ایران تھا, اور ایران کی جو ہم خیال تنظیمیں ہیں وہ تھی, اس میں حزب اللہ ہے, حماس ہے, ہوتیز ہیں. تو یہ پورا پلان کے ساتھ اٹیک کیا گیا. نیتن یاہو کی پولیٹیکل جو سٹیک ہے, پولیٹیکل پاپولیرٹی ہے, غزہ میں 2 سال کی جنگ بمباری کے بعد اس کی وہ بھی زیرو پہ چلی گئی. تو موجودہ صورتحال کے اندر 2 باتیں سمجھنی ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ ہر حالت میں یہ بنیادی طور پر امریکہ کو بند گلی میں لے آیا ہے نیتن یاہو. امریکہ کو فیس سیونگ چاہیے اور فیس سیونگ نہیں مل رہی, کیونکہ ایران کی طرف سے بڑی زبردست ریزیلینس اور مزاحمت دکھائی گئی ہے, دکھائی جا رہی ہے. اور ایران جتنی جنگ لمبی ہوتی ہے, ایران اس کے لیے اتنا فائدہ ہے, اور باقی دنیا پوری کے لیے اتنا مشکل ہے. خالی امریکہ اور اسرائیل کی بات نہیں, پوری دنیا میں اسٹاک مارکیٹ کریش کر رہی ہے, آئل کا بحران آ گیا, اور بہت ساری چیزیں آ گئی. اب موجودہ صورتحال کے اندر آخری 2 دن کی ڈیولپمنٹ میں جو دیکھ رہا ہوں, اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے کردار ادا کیا کہ جی ہم مصالحت کراتے ہیں, مذاکرات کراتے ہیں. ان مذاکرات کی کوشش کے اندر ایران کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آ گیا جی کہ ہم ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہیں. ادھر سے امریکہ نے ابھی مذاکرات شروع نہیں ہوئے تھے اور 15 نکات لے آئے. یعنی کہ ایک طرح سے ایز آپ نے بھی جیسے کہا, MI6 کے ایکس چیف نے بھی کہا کہ امریکہ تو جنگ ہار رہا ہے, تو ہارے ہوئے تو شرطیں نہیں لاتے, لیکن 15 شرائط یا نکات دے دیے. اس کو فوری طور پر ایران نے رد کیا. اس کے جواب میں اپنے 5 مطالبات رکھ دیے. وہ مطالبات امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اور اب جہاں پر جنگ کھڑی ہے, جہاں پر صورتحال کھڑی ہے, وہ بڑی خطرناک ہے. دیکھیے, ایک طرف سے 5000 امریکی میرین جو ہیں وہ جیرارڈ فولڈ اور دوسرے جو وار شپس ہیں اس کے ساتھ پہنچ چکے ہیں خلیج میں, اور دوسری جانب 1000 سے 1500 پیرا ٹروپرز آ رہے ہیں جو کہ گوریلا وار کے اور پیراشوٹ کے ذریعے کہیں بھی اتر کر جنگ کرنے اور قبضہ کرنے کے ایکسپرٹ ہیں. امریکی میرینز, وہ ہارڈ کور سولجرز, جو کہ آپ کمانڈوز کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں, وہ تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ خارگ کا جہاں تک معاملہ ہے, وہ تو جو اسپیکر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم تیار ہیں ان کے لیے. جو وہ کہہ رہے تھے اوپر دیکھیے, خارگ کے اوپر بنیادی بات یہ نوشاد صاحب کہ خارگ جو ہے وہ 60 to 80% ایران کی جو کا جو وہاں پر جو ریسورسز ہیں اور جو وہاں ریفائنری ہے وہ وہاں پر ہے. سو ایران کی آپ سمجھیں کہ وہ شہر ہے, اس کے اوپر اگر قبضہ کریں گے یا کوشش کریں گے تو بڑی خون ریز جنگ ہوگی. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگلے 24 گھنٹوں میں اگر کوئی ڈیولپمنٹ نہ ہوئی تو جہاں پر ٹرمپ اور نیتن یاہو کا جو پاگل پن ہے وہ اس جنگ کو ایک اور فیز میں لے جائے گا, اور وہ فیز جو ہے وہ دوسرے متحرک جو ممالک ہیں ان کو بھی لانے پر مجبور کر دے گا. ایران خالی پھر اکیلا نہیں لڑے گا, صورتحال بہت خراب ہوگی, اور امریکہ کے اندر ویتنام کے بعد جو ہے وہ سب سے بدترین صورتحال ہوگی. ٹھیک ہے عامر صاحب, میں چاہوں گا احمد ولید صاحب, یہ جو بات کی ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے کہ بلی کو اگر بھاگنے کا راستہ نہ دیا جائے تو وہ آنکھوں کو پڑ جاتی ہے. جو سچویشن حامد المشرقی صاحب اس وقت بیان کر رہے ہیں, ایران کی سچویشن آپ کے سامنے 1200-1400 میرا نہیں خیال کہ پیرا ٹروپرز جو ہے وہ ایران کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ بہت بڑی فوج رکھتا ہے, اور ایک نہیں 2 افواج رکھتا ہے وہاں پہ لوکل لیول پہ بھی اور سرحدوں باؤنڈریز پہ بھی.
اس سچویشن میں آپ کو نہیں لگتا کہ ڈیسپریشن میں کہیں کوئی ایسا قدم جو ہے وہ اٹھا لے جو بہت بڑی تباہی کی طرف لے جائے خطے کو؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. اوبیسلی جو ریزسٹنس ملی ہے ایران کی طرف سے وہ امریکہ کو پتا ہے، وہ جانتے ہیں، اور جو پوری دنیا کی اکانومی ہٹ ہوئی ہے اس سے بھی لوگ جانتے ہیں. پوری دنیا جو ہے ویسٹرن ورلڈ جو یورپ ہے وہ سب لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی غلطی تھی، ان کو اس طرح سے اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹرمپ کی جو اپنی پینٹاگون ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا ایران سے، لیکن پھر بھی حملہ کیا گیا نیتن یاہو کے کہنے پر ادھر ایران پہ حملہ کیا گیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ابھی جو مذاکرات کی بات چیت چل رہی ہے اس میں پاکستان جو ہے کی پلیئر بنا ہوا. پوری دنیا کی نظروں میں پاکستان جو ہے اس وقت اہم رول ادا کرنے جا رہا ہے. یہ جو نکات ہے سارے ایران کو پہنچائے گئے، پھر آگے سے ان کا جو بھی جواب ہے، لیکن بات چیت شروع ہوئی ہے. ابھی یہ بات نہیں کر سکتے ہم جی کہ جنگ رک گئی ہے. جنگ تب رکے گی جب باقاعدہ طور پر کوئی سلسلہ شروع ہوگا. ابھی جسٹ جو ہے وہ نمائندے جو ہے ایک دوسرے کی کنورسیشن جو ہے، بات چیت جو ہے، اس کے جو عنوان ہیں یا مطالبات ہیں وہ ان کو ایک دوسرے کی طرف پہنچا رہے ہیں یا ریجیکٹ کر رہے ہیں. تو دوسرا یہ کہ پاکستان کی اس میں ایک اور کامیابی یہ بھی ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت منظرنامے پر ایک مین کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، جو کہ پوری دنیا کے اخبارات آپ نے دیکھا، جیسے فائنینشل ٹائمز کی سٹوری کے بعد اس کے بعد وہ تو آپ انڈین چینلز اور انڈین اخبارات کو دیکھ لیں تو پھر صحیح پتہ چلتا ہے کہ پاکستان ایکچولی کیا کردار ادا کر رہا ہے. بالکل. اور آپ دیکھیں کہ انڈیا کو جو تکلیف ہو رہی ہے، جو مسئلہ بنا ہوا، ان کے جو فارن منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، ان کو ہر دنیا کے ہر جانب سے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. جس طرح کی اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے وہ مایوسی کی ایک انتہا ہے. کس طرح سے بلکہ ایک آنکھ نہیں بہا رہا کہ کس طرح پاکستان جو ہے مین منظرنامے پہ چلا گیا، جہاں پہ ایران امریکہ جنگ رکوانے میں اہم کردار ادا کرنے لگا. تو پاکستان صرف پاکستان سے نہیں بلکہ انڈیا کی طرف سے جو ایکسپرٹس ہیں، لوگ جو تنقید کر رہے ہیں، ان کے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے بہت ہی گھٹیا قسم کی. وہ اصل میں بزی تھے نا دھرندر بنانے میں، وہ موویز بنانے میں مصروف تھے، دھرندر بن رہی تھی، اس لیے ان کی توجہ نہیں تھی. تو پاکستان اس طرح اپنا کام کرتا رہا. بات یہ ہے کہ کسی فارن منسٹر کو جو کہ ایک سفارتکار بھی ہوتا ہے، ڈپلومیٹک لینگویج اس نے یوز کرنا ہوتی ہے، جو ایک تھڑے کی لینگویج جسے ہوتی کہتے ہیں آپ لوگ مقامی زبان میں، وہ زبان استعمال کرنا کسی ایسے وزیر کے لیے بالکل موزوں نہیں ہے، اور اس کا ان کو پھر تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. وہ ویسے تو وہ شرمندہ نہیں ہوتے اس طرح کی چیزیں کر کے. آپ جو مودی ہیں وہ بھی کہتے تھے گولی کھاؤ، تو یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس جو ہے کوئی وزیر اعظم نہیں دیتا. لیکن بھارت کا یہ سلسلہ جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. ان کے جو ٹرینڈ چلا مودی نے چلایا وہ اس ہی کو فالو کر رہے ہیں، اسی طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. اچھا، دوسری بات آگی کہ جی اب ایران جو ہے امریکہ جو دونوں نے نیتن یاہو نے بات کر کے ان کے پریشر کے انڈر اس نے کیا یہ ایپسین فائل جو ہے اس سے نظریں ہٹانے کے لیے دنیا کی ٹرمپ نے یہ حملہ کیا ہے. اس کے عزائم تو مختلف ہیں، یعنی ملٹی فیسیٹڈ ہیں. یعنی جو نیتن یاہو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس خطے میں اس کا کنٹرول ہو، جس میں رکاوٹ جو ہے وہ ایران ہے. ایران اور لبنان میں ان کی جو حزب اللہ ہے، دونوں طرف وہ اٹیک کر رہا ہے، ایران کی طرف بھی اور حزب اللہ کی طرف بھی، اور امریکہ جو ہے بھرپور ان کا ساتھ دے رہا ہے. اب امریکہ کا جو ساتھ دینا ہے ان کو آبویسلی مقامی طور پر امریکہ میں بڑی سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میرا خیال ہے کسی ایسے جنگ کے موقع پر، کسی ایسے موقع پر ماضی اگر آپ دیکھیں تو اس میں کبھی امریکی عوام کی طرف سے اتنی بڑی تنقید یا ریزسٹنس نہیں سامنے آئی جتنی اس جنگ میں آ رہی ہے. ویتنام میں ان کو شرمندگی ہوئی بہت زیادہ، ان کی تذلیل بھی ہوئی، ان کو شکست بھی ہوئی، لیکن اس کے بعد جو مطلب اس وقت بھی اتنا زیادہ پریشر نہیں تھا جتنا آج ہے امریکہ کے اندر. امریکہ میں ٹرمپ کی جو اپنی جماعت ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ لوگ کہ جی ہم نے آپ کو ووٹ اس لیے نہیں دیا تھا، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا. آپ نے ایک نئی جنگ شروع کر دی اور پوری دنیا کی اکانومی جو ہے اس کو متاثر کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک سے جب واپس آتے ہیں تو شمشاد صاحب سے پوچھتے ہیں یہ جو پاکستان کردار ادا کر رہا ہے اس کا ایکچولی کیا مطلب ہے؟ آپ صرف سپیس دے رہے ہیں یا واقعتاً آپ اس جو مذاکرات ہیں، کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ امریکی حکام بھی یہاں آئیں گے، ایران سے بھی حکام جو ہیں وہ اسلام آباد آئیں گے اور براہ راست مذاکرات کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، پاکستان اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارے لوگ اس کو ضامن
کے جو معاملات ہیں کہ ضمانت پاکستان دے گا یا نہیں دے گا، اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں. شمشاد صاحب سے پوچھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس طرح کے معاملات میں آگے بڑھنے کا. ابھی لیتے ہیں ایک بریک.